الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا بعلومه آمين. باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. عزیز طلباء، بزرگوں، پیارے بھائیوں، معزز اور موقر علماء کرام، مفتیان نظام، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، آپ حضرات کی خدمت میں بخاری شریف کے آخری باب کی اور آخری حدیث کی تلاوت کی گئی. جس وقت بخاری شریف کو شروع کیا گیا تھا اس وقت اس کی اہمیت اور امپورٹنس کو بتلایا گیا تھا کہ کیا اہمیت کی حامل ہے یہ کتاب. قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں اور صورتیں ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہے. ہر آیت کو اوپر والی آیت سے اور بعد والی آیت سے کنیکشن ہے. یہاں تک کہ مفسرین نے قرآن مجید کی تفسیر لکھنے میں اس کا لحاظ رکھا. ایک تفسیر ہے تفسیر مہائمی. بمبئی کے اندر ایک جگہ ہے ماہم، وہاں پہ ایک شیخ مخدوم رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے. انہوں نے ایک کتاب لکھی تفسیر کی جس کے اندر ربط بین الآیات کو بیان کیا. ایک آیت دوسری آیت سے کیا کنیکشن رکھتی ہے. اب دیکھیے ہمارے حضرت الاستاذ میرے مخدوم مولانا سید ابرار احمد صاحب نور اللہ مرقدہ، انہوں نے ایک ربط بیان کیا حلقہ کا حدیث الغاشیہ کے اندر کہ جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے. پہلے جہنم کا تذکرہ ہے، بعد میں جنت کا تذکرہ ہے. اور اچانک اللہ تعالیٰ فرماتے اس آیت میں افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، جنت اور جہنم کو بیان کر کے اونٹ کا تذکرہ. کیا آپ نے اونٹ کو نہیں دیکھا؟ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اونٹ کا اوپر سے کیا تعلق ہے؟ تو لکھا حضرت الاستاذ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کے اندر دونوں صفت رکھی. اس میں جنت کی بھی چیزیں ہیں، جہنم کی بھی چیزیں ہیں. جنت کی چیز یہ ہے کہ اس کا دودھ بڑا میٹھا ہوتا ہے اور اس کا گوشت بھی اچھا ہوتا ہے اور اس کے اوپر جب آدمی بیٹھتا ہے تو لحاف کی طرف نرم نرم گدوں کی طرح لگتا ہے. لیکن جہنم کی بھی باتیں ہیں اس میں. وہ یہ ہے کہ وہ کانٹے دار درخت کھاتا ہے اور پیاسا بھی دیر تک رہ سکتا ہے. جو جہنمیوں کو پیاسا رہنا پڑے گا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے. یہ ربط ہے اونٹ کا افلا ينظرون الى الابل.
کیف خلقت، آپ نے وہ دیکھتے نہیں اونٹ کی طرف کہ کیسے پیدا کیے۔ میرے بھائیوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیثیں ہی جمع کی، لیکن کس حدیث کو کہاں فٹ کرنا ہے وہ مجتہد ہیں، اور ایک حدیث سے کتنے کتنے مسئلے نکل سکتے ہیں۔ جب علامہ عینی کو دیکھتے ہیں اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے ہیں تو ایک ایک حدیث سے 40 50 باتیں بیان کرتے ہیں۔ تو یہ کمال ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ کتاب شروع کی تھی تو یہیں پہ ہم نے حدیث نیت پڑھی تھی، انما الاعمال بالنیات، اور آخر میں جو باب لائے وہ اس کا کہ تمہارے اعمال تولے جائیں گے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے ایک بات بتلا دی، یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے کہ تمہیں اچھے اعمال کرنے، زیادہ اعمال کی بات نہیں کہی۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے تم میں سب سے اچھے عمل والا کون ہے، تم میں سب سے زیادہ عمل والا نہیں، اچھے عمل والا، حسن عمل والا کون ہے۔ اب حسن آئے گا کہاں سے؟ دو چیزوں سے، ایک اخلاص اور ایک صدق۔ صدق کا معنی سچائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے ہی بتلا دیا کہ نیت کو صحیح کر لینا، کیونکہ آگے چل کے جو اعمال آ رہے ہیں ان میں وزن پیدا ہوتا ہے اخلاص سے، بغیر اخلاص کے وزن پیدا نہیں ہوگا، اور چونکہ تولنے کا کام بالکل آخرت میں ہونے والا ہے۔ پہلا ہمارا عمل دنیا میں نیتوں کو درست کرنے کا تھا، اس کو پہلے بیان کر دیا، اور چونکہ اعمال تولے جائیں گے مرنے کے بعد قیامت میں، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وزن اعمال کو سب سے آخر میں بیان کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کتاب التوحید ہے، یہ کتاب التوحید کی آخری روایت ہے۔ اس سے پہلے کتاب التوحید سے پہلے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، حدیث اور قرآن مجید اور حدیث کو مضبوطی سے تھامنے کی کتاب۔ حالانکہ توحید کی ضرورت تو پہلے پڑتی، اور امام بخاری آخر میں لائے کتاب التوحید کو۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ کتاب التوحید کے ساتھ بعض نسخہ نقل کرنے والوں نے یہ لکھا کہ کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ وغیرہ۔ جہمیہ ایک فرقہ گزرا جس کا بانی تھا اس کا نام جہم بن صفوان تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ اتنا زیادہ مبالغہ کرتا تھا یوں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو نہیں مانتا، اور کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کچھ نہیں ہے۔ ایک دفعہ وہ کسی جگہ بند ہو گیا، لوگوں نے پوچھا اس کو کہ اللہ کس کو، کہ اللہ کی تعریف کرو، تو ایک روم میں بند ہو گیا، نکلا ہی نہیں، اور کچھ دن کے بعد نکلا تو کہا کہ یہ جو ہوا ہے نا وہی خدا ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آخر میں کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ وغیرہ، وغیرہ سے بعض حضرات نے کہا کہ اسے فرقہ قدریہ مراد۔ اب دیکھو میں اس کے اوپر جو نحو صرف کی باتیں جو تفصیلات ہیں وہ کرنے جاؤں تو وقت اپنی تندامنی کا گلا کرے گا، اس لیے موٹی موٹی باتوں پہ مجھے اکتفا کرنا پڑے گا۔ تو کتاب التوحید آخر میں اس لیے لائے کہ توحید کی ضرورت دنیا سے جاتے ہوئے پڑتی ہے۔ اگر آپ کو کلمہ موت کے وقت نصیب ہو جاوے تو بڑی نصیب داری کی بات ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اندر جو لا الہ الا اللہ میں توحید ہے، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے آخر میں کتاب التوحید لائے۔ لیکن آدمی کا پتہ کیسے چلے گا کہ کامیابی ہے ناکام؟ وہ تو وزن تولنے کے بعد، اس لیے آخری باب امام بخاری اس کو لائے، باب قول اللہ تعالی قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ کا اس ارشاد وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ باب ہے، ہم انصاف والے ترازو رکھیں گے قیامت کے دن میں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہ ہے کہ ترازو رکھا جائے گا، ہاں اللہ تعالیٰ ترازو رکھیں گے اور اعمال تولیں گے۔
مقصد کیا ہے؟ معتزلہ ایک فرقہ ہے، وہ فرقہ ترازو کو نہیں مانتا ہے. اسی طرح سے بعض ایسے علماء جو ہے تو اہل سنت والجماعت، جیسے مجاہد ہیں، اعمش ہیں، تقریباً ضحاک ہے، امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں ان کا بھی نام لکھا. یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ قیامت میں ترازو نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کا انصاف ہوگا. سوال ہوتا ہے کہ وہ لوگ کیوں ایسا انکار کر رہے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کی صفات کو نہیں مانتے. مجاہد نہیں، یہ جو معتزلہ ہے وہ، اور اسی طرح سے جہمیہ ہے وہ اللہ کی صفات کو نہیں مانتے. دیکھو توحید کس کو کہتے ہیں؟ ہمیں پہلے اللہ کی تعریف ماننی پڑے گی. اللہ، دا ڈیفینیشن آف اللہ، اللہ عالم علی الاصح لذات الواجب الوجود المستغنی لجمیع صفات الکمال. یہ اللہ لفظ اللہ کی تعریف ہے. اللہ نام ہے ایسی ذات کا جو واجب الوجود ہے، جس کا ہونا ضروری. کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ خدا رہا نہ ہو، پہلے سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اور پھر جتنی بھی صفات کمال ہے وہ اللہ میں پائی جاتی ہیں. جہمیہ توحید کے تو قائل ہیں، لیکن ان کی توحید کی ڈیفینیشن الگ ہے، وہ صفات کو نہیں مانتے. اللہ کی ذات قدیم ہے، یعنی پہلے سے ہے، ہمیشہ رہے گی. کوئی وقت ایسا نہیں ہوا کہ خدا آیا ہو، نعوذ باللہ. اللہ تو پہلے سے. لیکن اللہ کی صفات بھی ہے. اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے. اللہ جیسے قدیم ہے، اللہ کی صفات بھی قدیم ہے. ان لوگوں کے پیٹ میں درد یہ ہے کہ اگر ہم صفات کو قدیم مانیں گے تو متعدد قدما لازم آئے گا، یعنی ایک ہی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی. یہ تو صفات کو مانیں گے تو ان کو یہی کہا جائے گا کہ ایک موصوف کئی صفات کے ساتھ ہو سکتا ہے. وہی یہ مثال کے طور پر یہ حافظ قرآن بن جائیں گے تو حافظ بھی کہلائیں گے، قرات کر لیں گے تو قاری کہلائیں گے، عالم تو آج بن ہی رہے. پھر آگے پڑھیں گے مفتی بن جائیں گے تو ایک آدمی حافظ، قاری، عالم، مفتی یہ ساری صفات پیدا کر سکتا ہے. تو اللہ کی ذات کے اندر پہلے سے یہ صفات موجود ہے. ہاں، تو ایک ذات کئی صفات کے ساتھ متصف ہو سکتی ہے. بھائی صفات تو کسی ذات پر آتی ہے. تو بعض فرقوں نے صفات کا انکار کیا ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بیان تو سب کچھ کر دیا ہے، لیکن آخر میں یہ چاہا کہ اسٹریٹ کہہ دوں کہ کون رونگ ہے. ہاں دیکھو، حضرت مجاہد بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں، اس کے باوجود ان کا رد کیا یہاں پہ. اس لیے چاہے کوئی کتنا بڑا کیوں نہ ہو، کتاب و سنت کی کسوٹی میں اگر کوئی غلط ثابت ہو رہا ہے تو اس کو ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا. کوئی کتنا بڑا عالم یا کوئی علامہ فہامہ کیوں نہ ہو، لیکن اس کی بات اگر کتاب و سنت کے خلاف ہے تو اس کو نہیں قبول کیا جائے گا. حضرت مجاہد کی بہت ساری باتیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کئی جگہوں پہ بیان کی ہے، یہاں بھی ان کا رد کرنے کے، باقی دوسری جگہ پہ تائید کے لیے استعمال کی. تو حضرت میرے استاد مولانا یوسف صاحب دامت برکاتہم نے مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے بیان فرمایا کہ کوئی بھی آدمی دنیا میں ہو، کتنا بڑا نیک سمجھا جاتا ہو، لیکن اگر اس کا عمل کتاب و سنت کے خلاف ہے وہ ریجیکٹ ہے. ہاں، وہ قابل قبول نہیں ہوگا. خیر، تو اہل سنت والجماعت کی توحید یہ ہے کہ اللہ تعالی قدیم ہے اور اس کی صفات بھی ہے. نہ اس میں تشبیہ ہے نہ تعطیل ہے. تشبیہ کا معنی اللہ سنتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے جیسے کان ہوں گے، نعوذ باللہ. اللہ دیکھتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہماری جیسی آنکھ ہوگی. بعض فرقوں نے یہ مان لیا جس کو مشبہہ کہتے ہیں، اور بعضوں نے کہا کہ اللہ کو کچھ نہیں ہے، وہ معطلہ ہو گئے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ باب قائم کر کے اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے، ایک تو صفات ذات ہے، جیسے اللہ زندہ ہے، اللہ تعالیٰ کلام کرنے والا ہے،
اللہ تعالیٰ ارادہ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھنے والے، سننے والے، یہ اللہ کی صفات، وہ صفات ذات ہے۔ بعض صفات افعال ہے، یعنی اللہ وہ کرے گا، جیسے فرمایا کہ ہم ترازو رکھیں گے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت افعال میں سے، جو صفت افعال کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بیان کر دیا تو اس میں سب کا رد ہو گیا، معتزلہ کا بھی ہو گیا، جہمیہ کا بھی رد ہو گیا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، موازین جمع ہے میزان کی، اور قسط یہ لفظ واحد ہے، اور قاعدہ نحو میں پڑھ کے آئے ہیں آپ لوگ کہ موصوف صفت میں 10 چیزوں میں سے 4 چیزوں میں بیک وقت مطابقت ہونا ضروری ہے، افراد، تثنیہ، جمع، رفع، نصب، جر، تذکیر و تانیث، تعریف و تنکیر، یہ سب باتیں آپ پڑھ چکے ہیں نحو کے اندر۔ یہاں موازین تو صیغہ جمع کا ہے اور قسط واحد ہے، تو اس کے کئی جواب دیے ہیں۔ بعض حضرات نے یہ کہا کہ ذواتی القسط مراد ہے، یہ منصوب نزل خافض ہو جائے گا۔ بعضوں نے کہا کہ القسط مصدر، المصدر لا یذکر ولا یؤنث ولا یثنى ولا یجمع، جو مصدر ہوتا ہے اس کو واحد تثنیہ جمع نہیں ہو سکتا، اس لیے چلے گا۔ اور بعضوں نے یہ کہا کہ القسط کو یہاں زوات کو محذوف مان لیا جائے تو اس کا مضاف ہو جائے تو مضاف ہوگا، اور یہ مضاف الیہ، مضاف ڈراپ ہو گیا ہے تو اس کو نصب دے دیا گیا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ، بعضوں نے کہا کہ لام توقید کے لیے ہے، پر یہ سب نحوی بحثیں ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ میزان کب رکھا جائے گا؟ میزان تو تیار ہے، جنت اور جہنم جیسے تیار ہے، اس سے میزان بھی تیار ہے۔ اور یاد رکھو، ہم بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا واجب ہے کہ میزان ترازو تولا جائے گا، اعمال تولے جائیں گے، یہ عقیدہ رکھنا ترازو کے بارے میں یہ واجب ہے۔ بندوں کا جب حساب ہو جائے گا تو حساب کے بعد تولا جائے گا۔ آپ کہیں گے عجیب بات کر رہے ہو، حساب ہوگا پھر تولا جائے گا، کیا مطلب؟ علماء لکھتے ہیں کہ حساب کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی صحیح ہے یا غلط ہے، اس کے بعد جا کے تولیں گے۔ آپ لوگ جب حج میں گئے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف قسم کے جگہ سے حاجی لوگ آتے ہیں، اس کے بعد الگ الگ، مطلب یہ کہ فلائٹ میں تو الگ الگ آئے، لیکن بس میں جب بڑھتے ہیں تو مختلف، ایک ہی بس کے اندر الگ الگ جنسیات یا الگ الگ نیشنلٹی کے لوگ آ جاتے ہیں، اور پھر ان لوگوں کو الگ کیا جاتا ہے، اس کے بعد کسٹم میں جاتے ہیں، اور پھر امیگریشن جو کچھ ہوتا ہے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیان القرآن کے حوالے سے گلدستہ تفاسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے ایمان اور کفر کو الگ کریں گے، مومن کافر، مومن کافر، اس طرح سے الگ کر دیں گے۔ اب مومنوں کو کہا جائے گا ادھر جاؤ، کافروں کو کہا جائے گا ادھر جاؤ، تو اللہ تعالیٰ تولیں گے اعمال۔ اب یہ علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ ایمان تولا جائے گا کہ نہیں تولا جائے گا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ایمان تولا جائے گا، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، ایمان کو کون تول سکتا ہے، ایمان کو کیسے تولیں گے؟ اعمال جوارح کو تولا جا سکتا ہے، جیسے کہ علامہ عثمانی نے لکھا، دل کا ایمان تو یہاں ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ایمان تولا جائے گا، ان کا کہنا یہ ہے کہ حدیث بطاقہ، ایک آدمی قیامت کے دن لایا جائے گا، اس کے نامہ اعمال کو 99 دفتر ہوں گے، سب گناہ سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا اس سے کہ دیکھ میرے فرشتوں نے تجھ سے ظلم تو نہیں کیا ہے؟ تو کہے گا کہ نہیں، کیا تو نے یہ سب کیا تھا؟ اچھا ٹھیک ہے، تیرا ایک عمل ہمارے پاس باقی ہے، تو وہ حدیث، اس کو حدیث بطاقہ کہتے ہیں۔ ایک چٹھی نکالیں گے، اس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ لکھا ہوگا، وہ نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، تو ادھر والے 99 جو ہوں گے وہ اڑ جائیں گے اور یہ دب جائے گا، اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو جن لوگوں نے کہا کہ ایمان تولا جائے گا، ان کا کہنا ہے کہ دیکھو
کلمہ ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ ایمان نہیں تولا جا سکتا اس لیے کہ وہ تو اللہ کا نام مسئلہ ہے، ایمان کے مقابلے میں کوئی چیز آ نہیں سکتی، ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ بھائی یہ ایک عمل ہے، وہ کلمہ پڑھا تھا، وہ پڑھنے کا عمل تھا، اس عمل کو رکھا گیا ہے. جو چٹھی رکھی ہے وہ عمل الحسنہ ہے، نیکی کا عمل ہے، اس کو رکھا ہے، وہ ایمان کو نہیں رکھا ہے. اب علماء کرام کا اس میں اختلاف ہے کہ ترازو ایک ہوگا کہ کئی ہوں گے. امام راضی تو یہ کہتے ہیں کہ ترازو کئی ہوں گے، کیونکہ قرآن نے جمع استعمال کیا ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ. اور دوسرے علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، ترازو تو ایک ہی ہوگا. تو کہا جمع کیوں لائے؟ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، جمع کیوں لائے؟ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ الگ الگ قسم کے لوگ ہوں گے، الگ الگ قسم کے لوگوں کے الگ الگ اعمال ہوں گے، ان کو تولا جائے گا. جب جن لوگوں نے تولنے کا ہی انکار کیا، ان کا کہنا یہ کہ بھائی عمل کیسے تولا جا سکتا ہے؟ آج کیا نماز پڑھی وہ کوئی دکھتی تھوڑی ہے کہ اس کو کسی کاغذ کے اندر لپیٹ کر دکھا کہ یہ میری نماز ہے، ایسا تو ہو نہیں سکتا. تو جو حضرات کہتے ہیں کہ نہیں اعمال تولے جائیں گے، ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اعمال کو باڈی دے گا. ہماری نماز جتنی تگڑی ہوگی اس کی باڈی اتنی مضبوط ہوگی. ہر عمل کو اللہ تعالیٰ شکل دیں گے اور وہ شکلوں کو رکھیں گے وہاں. تو الگ الگ. اچھا، آج کے زمانے کے اندر تو یہ مسئلہ تو علم نشرہ ہو چکا ہے، کیونکہ جب ہوا تولی جاتی ہے، آدمی کا بخار تولا جاتا ہے، بڑی بڑی ٹرکوں کے اندر بھرا ہوا سامان تولا جاتا ہے، بارش تول دیں گے کتنی برسی. تو میں تو کہتا رہتا ہوں حضرت حکیم الاسلام قاری سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق کہ یہ سائنس اسلام کی لونڈی ہے، اسلام کی لونڈی ہے، وہ اسلام کی خدمت کر رہی ہے. سائنس نے کیا کیا؟ یہی اسلام کی جو کچھ باتیں تھی اسی کی خدمت کی، اور کیا کی. ہاں، حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کو سائنس اور اسلام کا جب مضمون دیا گیا بیان کرنے کے لیے، تو آپ نے ایک ہی حدیث کے اوپر پورا سائنس بیان کیا، جس کا بھی وقت نہیں. خیر، اب تولنے کی باری آئے گی تو کیا تولا جائے گا؟ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اعمال تولیں گے، بعضوں نے کہا کہ صاحب اعمال تولا جائے گا، بعضوں نے کہا کہ صحیفے تولے جائیں گے جس میں تمہارے اعمال لکھے ہوئے ہیں اس کو تولیں گے. ہر ایک کے پاس دلیل ہے، ہر ایک کے پاس دلیل. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اعمال تولیں گے تو یہی حدیث بطاقہ، اعمال تولے جائیں گے. اور جو حضرات کہتے ہیں کہ اصحاب اعمال کو تولیں گے تو قیامت میں ایک آدمی لایا جائے گا، لہیم شہیم ہوگا، ہتہ کٹا مستندہ ہوگا اور کوئی وزن نہیں ہوگا اس کا، اس کو تولا جائے گا. تو صاحب اعمال کو تول. بلکہ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے مسواک توڑنے کے لیے ایک درخت پر چڑھے، آپ کی پنڈلی کھل گئی، صحابہ نے دیکھا تو ہنسنے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کیوں ہنس رہے؟ کہا پنڈلی دیکھے. کہا لرجل ابن مسعود اثقل من احد او کما قال. ارے ابن مسعود کی جو ٹانگ ہے، ان کی جو پنڈلی دیکھ کر تم ہنس رہے ہو، قیامت کے میدان میں احد پہاڑ سے زیادہ یہ وزنی ہوگی. اسے پتا چلتا ہے کہ یہ تولا جائے، انسان تولا جائے. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ صحائف تولے جائیں گے. تو ان لوگوں کے پاس بھی دلیل ہے کہ جیسے اس آدمی کے 99 دفتر تھے، تینوں چیزیں اپنی جگہ پہ صحیح ہو سکتی ہے. کسی جگہ کسی آدمی کو تولا جائے، کسی جگہ پہ صحیفوں کو تولا جائے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ اعمال تولے جائیں گے، اور امام بخاری کی بات تگری ہے. ہاں، کیا باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ باب اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم ترازو انصاف والا ترازو رکھیں گے قیامت کے لیے. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، اور بنی آدم کے اعمال اور ان کا قول تولا جائے گا. اب یہ جو حدیث لائے ہیں
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمے میں دو باتیں بیان کی، بنی آدم کے اعمال تولے جائیں گے اور ان کی بات تولی جائے گی، تو دو حدیثیں لانی چاہیے تھی، لیکن چونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک کنڈیشن لے کے چلے کہ میری اس کنڈیشن پہ حدیث ہوگی تو لکھوں گا ورنہ نہیں لکھوں گا، تو انہوں نے قول کا لفظ بڑھا دیا، کیونکہ وہ حدیث جو آ رہی ہے وہ قول سے تعلق رکھتی ہے۔ اعمال بنی آدم وقولهم یوزن، وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ۔ اچھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقصد تو یہ بھی ہے کہ صفات کے اندر ایک صفت اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، صفت کلام، یہ قرآن ہے وہ اللہ کی صفت ہے۔ بہت بڑا فتنہ ہوا مامون الرشید کے، مامون عباسی کے زمانے کے اندر، ایک نام ہے قاضی احمد بن دواد، معتزلی تھا وہ۔ اس معتزلی نے مامون الرشید کے ساتھ سنبند قائم کر دیا اور اپنا جو اعتزال تھا، معتزلی مسلک تھا، اس کو سامنے رکھ کر قرآن کو کہا کہ وہ اللہ کی صفت نہیں، قرآن مخلوق ہے۔ قرآن کریشن ہے یا نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس کے سب سے بڑے ہیرو جو تھے وہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ان کے بارے میں بھی مجھے کہنا ہے آپ کو کچھ باتیں۔ بھائی قرآن کو کریشن ماننے سے کیا لازم آئے گا؟ قرآن اللہ کی صفت ہے، جیسے اللہ قدیم، اللہ کی صفت بھی قدیم، لیکن یہ احمد ابن دواد نے مامون کو یہ سمجھایا کہ قرآن مخلوق ہے۔ دیکھو جتنے بھی کریشن ہے وہ کریشن ختم ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ ہاں، اب اگر قرآن کو کریشن مانتے تو ختم نعوذ باللہ ہو جائے گا۔ اس زمانے میں مامون، دیکھو جہاں کہیں جو حکومت ہوتی ہے، اس حکومت کی زد میں جو آتا ہے، حکومت کا جو ایک پہلے سے مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اس مائنڈ سیٹ کے مطابق لوگوں کو اس کا مکلف کرتے ہیں، ان کی جو مینٹالٹی ہے وہ لوگوں پہ ٹھوک دیتے ہیں، اور حکومت کے لحاظ سے لوگوں کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے۔ الناس علی دین ملوکہم، یہ عربی میں مشہور ہے کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوا کرتے۔ تو مامون الرشید اس وقت بادشاہ تھا، احمد ابن دواد نے اس کو ورگلایا۔ مامون نے کیا کیا؟ سب جگہ پہ خط لکھے، کہا کہ سب کو کہو کہ قرآن کو مخلوق ماننا پڑے گا، اور جو نہ مانے ان کو پکڑ کے بند کر دو۔ تو اسحاق ابن ابراہیم نام کے جو آدمی تھے کے پاس جب خط پہنچا تو اس نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے علماء کو دیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ کہا مخلوق کیا نہیں، کہا اللہ کا کلام ہے، بس دوسری بات نہیں۔ اصل میں ربیع بن سلیمان فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب مصر میں تھے تو ایک خط لکھا۔ امام شافعی استاد ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اسٹوڈنٹ ہے۔ استاد اپنے اسٹوڈنٹ کو خط لکھتے اور خط میں فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، حضور نے فرمایا کہ ابو عبداللہ کو یہ بات پہنچا دو کہ تمہارا امتحان ہوگا، تمہاری آزمائش ہوگی، اس میں آپ کوئی جواب مت دینا، جمے رہنا، تمہارا جھنڈا ہمیشہ اونچا رہے گا۔ ربیع بن سلیمان یہ خط لے کر آتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ امام صاحب نے پوچھا کہ یہ خط تم نے پڑھا ہے؟ کہا نہیں، مجھے معلوم نہیں اس میں کیا مضمون ہے۔ وہ تو سر بمہر تھا، پیک تھا، کھولا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پوچھا کہ حضرت کیا لکھا ہے اس میں؟ کہا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو عبداللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں مجھے فرمایا ہے کہ ان کو بتا دو کہ ایسا ہوگا، تم کوئی جواب نہ دینا۔ تو ربیع بن سلیمان نے کہا مبارک ہو، آپ کی آزمائش سے مبارکبادی دی۔ انہوں نے اپنا کرتا نکال دیا۔ دیکھو یہ اہل اللہ کا ایک عمل رہا ہے، جب کوئی خوشخبری سنانے کے لیے جاتا ہے تو وہ اپنا کرتا نکال کے کوئی چیز دے دیتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس بھی گئے تھے تو کرتا آپ نے نکالا دیا تھا، اور بھی بڑے بڑے لوگوں نے اپنا پیراہن دیا، یہ کتابوں میں لکھا ہے۔ یہ جواب لے کر
واپس آتے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو جواب دے دیا. پوچھا کہ آپ کو کچھ دیا ہے؟ کہا مجھے کپڑا دیا ہے، آپ کا کرتا. کہا اچھا اس کرتے کو دھو کے جو پانی ہے وہ مجھے دے دینا، کرتا تم رکھنا. کرتا تو میں نہیں مانتا ہوں لیکن وہ پانی ہے. دیکھو ایک استاد اپنے شاگرد کی کتنی قیمت سمجھ رہا ہے کہ شاگرد کتنا پہنچا ہوا. میرے بھائیوں، امام صاحب پہ جو حالات آئے، لکھا ہے کہ جب اسحاق ابن ابراہیم نے جیل کے اندر لوگوں کو ڈال دیا، اب مامون کے پاس لے جا رہے تو کتنے لوگ تو راستے میں ہی آؤٹ ہو گئے. کہا نہیں ہم اقرار کرتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں. اب آپ کے ساتھ 3 آدمی رہ گئے، لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک نے اقرار کر لیا کہ ٹھیک ہے میں ابھی مخلوق مانتا ہوں. دوسرے دن دوسرے نے کہا، اور تیسرے دن جو ایک ساتھی رہ گیا تھا آپ کے ساتھ، ان کا راستے میں انتقال ہو گیا. اب امام صاحب اکیلے، انہوں نے تجویز تقسیم سب کچھ کی، امام صاحب کو لے گئے. راستے میں کسی نے کہا کہ احمد بن حنبل کون ہے؟ کہا میں ہوں. کہا گھبرانا مت، جنت ملے گی آپ کو. کہا کہ گھبرانا مت، اس پر صبر کرو گے تو اللہ آپ کو جنت دے گا. میرے عزیزو، علی ابن مدینی جو ہے بڑے محدث ہیں، بڑے آدمی ہیں. وہ کیا فرماتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی بہت زیادہ آزمائش میں بڑا مبتلا ہوا وہ امام احمد. کسی نے کہا کہ صدیق اکبر. کہا نہیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ موجود تھے صحابہ کرام ان کو سپورٹ کرنے والے، لیکن امام احمد کے ساتھ کوئی نہیں تھا، وہ اکیلے تھے. اور بادشاہ کے جب آ رہے تھے راستے میں مامون کا انتقال ہو گیا جو بادشاہ تھا. لیکن کیا ہوا؟ بھوت مرے اور خبیث پیدا ہو، اس طرح کی جو بات مشہور ہے. اس طرح کا معاملہ ہوا کہ وہ تو گزر گیا، معتصم باللہ بادشاہ بن گیا. اس نے تو بہت زیادہ سخت کیا، بہت زیادہ. ایک زمانہ وہ تھا مامون کے زمانے سے پہلے کہ علماء ہی سر بلند رہتے تھے، ہر چیز میں علماء کو آگے کیا جاتا تھا، اور دوسرے لوگ جو فلاسفہ ہوتے تھے، سائنسدان ہوتے تھے یا ٹیکنالوجی جو کچھ بھی ہوتا تھا وہ دب کے رہتے تھے عالموں سے. عالم کا اتنا اونچا مقام تھا. لیکن مامون کے زمانے میں ایسا ہوا کہ علماء کو دبا دیا گیا اور ان لوگوں کو درجہ بلند کر دیا گیا. معتصم کے زمانے میں بھی ایسا ہوا. اس کے بعد زمانہ ہے واثق باللہ، اس نے بھی، لیکن واثق باللہ نے اتنا کیا کہ امام صاحب کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی نہیں کی. میرے بھائیو، امام صاحب کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا کہ قتل کرنے کے لیے لائے اور کسی سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں. امام ابو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے شافعی مسلک میں آپ کو کچھ یاد ہے اس مسئلے میں؟ تو یہ احمد بن دعا کہتا ہے کہ لو ابھی جینے کے پھانپے پڑ رہے ہیں اور یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں. امام صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے اگر موت کی سزا دے دیتے میرے لیے تکلیف دہ نہیں تھی، لیکن سب سے زیادہ تکلیف مجھے اس بات کی تھی کہ مجھے جو کوڑا لگتا تھا، چابک لگتا تھا، وہ بہت زیادہ سخت تھا. اگر اس کی جگہ میری جگہ ہاتھی کو رکھ دیا جاتا وہ ہاتھی بھی بھاگ جاتا، اس کی تاب نہ لا سکتا، اتنی بھاری مار پڑتی تھی. لیکن کچھ باتوں کی وجہ سے میں رک جاتا تھا. ایک آدمی نے کہا کہ دیکھو پہلے تو ذرا زور سے لگیں گے، بعد میں تو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور اس آدمی کی بات کہ تمہیں جنت ملے گی. اور ایک آدمی اور تھا جو چوری کا کام کرتا تھا. اس نے کہا کہ دیکھو میں تو چور ہوں، میں غلط کر رہا ہوں، اس کے باوجود مجھے مارا جاتا ہے، میں نے چوری نہیں بند کی، میں استقامت کے ساتھ ہوں، اس کے اوپر مستقیم ہوں، آپ مت جھکنا، آپ تو حق پہ ہو. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وہ جب مجھے مارتے تھے مجھے وہ بات یاد آ جاتی تھی، مجھے وہ بات یاد آ جاتی تھی کہ میں چور ہو کر بھی استقامت کے ساتھ یہ کر رہا ہوں، تم مت کر. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ واقعتاً انہوں نے بڑی قربانی دی، اور ان لوگوں کے بعد متوکل آیا. متوکل کا معاملہ سب سے الٹا رہا. عالموں کو پھر ان کی جگہ پہ لائے، علماء کو ان کا مقام دیا. میرے بھائی ایک بات یاد رکھو، جہاں کہیں علماء کی بے عزتی ہوگی یاد رکھ لینا ہمارا دینی لیول نیچے چلا جائے گا. اگر ہم ان علماء کرام کی ہم قدر کریں، اور جہاں جہاں قدر کی گئی وہ لوگ آباد ہیں. ہاں، کسی عالم کو ہم سے کوئی ٹھیس پہنچے کبھی ایسا کام مت کرنا. ہاں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے اپنے دوسرے استاد جو کینیڈا میں ہیں مولانا ابو بکر صاحب دعوت ہوئی ان سے سنا کہ
خواب میں دیکھا کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے صحابہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہو رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ پھیر رہے ہیں، گزر جائے حضور چہرہ پھیر رہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو لگا کہ یار یہ کیا بات ہے، اللہ کے نبی مجھ سے ناراض ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں ناراض نہیں، مجھے تکلیف اس بات کی ہے کہ آپ کو جو ستایا وہ میرے خاندان کے لوگوں نے ستایا۔ خلیفہ بنو عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سکاتے حضرت عباس اور ان کی نسلوں میں جو چلا جو خلافت کا، وہ آپ میرے خاندان کے لوگ تھے جن سے آپ کو تکلیف پہنچی، اس وجہ سے مجھے شرم آ گئی۔ اللہ کے نبی کے سامنے امام احمد کا کیا مقام ہے میرے بھائی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا وہ نام آج بھی باقی ہے۔ خلق قرآن سب ختم ہو گئے، متوکل باللہ نے سب کو ختم کر دیا، لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو اچھا ہوا کیا کہ امام صاحب نے فرمایا کلام اللہ غیر مخلوق، مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام قدیم ہے۔ اب بات یہ ہوئی کہ کیا ہم بولتے ہیں وہ بھی قدیم ہے کہ نہیں؟ میں بول رہا ہوں وہ تو ختم ہو جاتا ہے میرا آواز۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ سختی کے ساتھ فرمایا کہ جو ہم قرآن پڑھتے ہیں وہ بھی قدیم ہے۔ کچھ حالات ایسے تھے، کیونکہ اگر ایک بات یاد ہے کہ بدعت جو ہوتی ہے اس میں اگر تھوڑی سی ڈھیل دیں گے آپ تو وہ بہت زیادہ بڑی ہو جائے گی۔ اس لیے بعض مرتبہ سدن للباب یا سد ذرائع جس کو کہتے ہیں، اس کے لیے امام صاحب نے فرمایا کہ ہم جو پڑھتے ہیں وہ بھی قدیم۔ امام صاحب کے بعد کچھ لوگ ایسے آئے کہ جنہوں نے قرآن کے پتوں کو بھی قدیم کہہ دیا کہ یہ قدیم ہے، جو ہم بول رہے ہیں وہ بھی قدیم ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی جگہ پوچھ لیا گیا، امام صاحب نے فرمایا کہ نہیں، پہلے تو ٹالتے رہے، امام صاحب کے اوپر آ گئی۔ امام صاحب رد فرما رہے کہ انسان کے جو قول ہے وہ تو حادث ہے، وہ تو تولے جائیں گے، اللہ کا کلام نہیں تولا جائے گا، وہ تو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی قدیم ہے، وہ صفت ہے۔ خیر، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، بنی آدم کے اعمال اور ان کے قول تولے جائیں گے۔ بعض نسخہ لوگوں نے اقوال کا لفظ بھی لکھا ہے، قول کا لفظ، بعضوں میں اقوال ہے، تو بنی آدم کے اعمال اور اقوال یہ تولے جائیں گے۔ دیکھو بھائی، یہ بخاری کہہ رہا ہے، ہم جو بولتے ہیں نے پہلے سوچ لیا کہ میں جو بول رہا ہوں یہ کتنا وزنی ہے۔ ہم لوگوں کی ایک سب سے خراب عادت یہ ہے کہ سامنے تو ہم بڑی میٹھی بات کرتے ہیں، مولانا کو بھی کہیں کہ ارے مولانا آپ تھے، آپ تو آپ تھے، پھر بعد میں کہیں کہ آپ گدھے کے باپ ہیں۔ یہ ہماری ایک عادت ایسی ہو گئی ہے جیسے کہ ہمارا کھانا پینا بن گیا ہے۔ اس لیے یاد رکھو، اعمال تو تولے جائیں گے، ہماری باتیں بھی تولی جائیں گی۔ ہم جو بول رہے ہیں کسی کے بارے میں ہمیں اس کو ثابت کرنا پڑے گا کل قیامت میں۔ ہماری زبان اتنی بے لگام ہو گئی کہ ہم نہ کسی عالم کو بخشتے ہیں نہ کسی اللہ والے کو بخشتے ہیں، بس چلا رہے ہیں کینچی کی طرح۔ یاد رکھو، میں صاف کہتا ہوں، میری عادت سامنے بولنے کی ہے، اپنی اولاد کو اگر علم دینا ہے تو یاد رکھ لینا، کسی عالم کا اگر دل دکھا ہے علم نہیں آئے گا۔ علم آنے کے لیے یہی علماء ذریعہ ہے۔ ہم علماء کو جیسا من میں آیا بول دیتے ہیں، جیسا آیا ان کے غائبانہ ایسی حرکت کرتے کہ عالموں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ہاں، کیا ہوگا اللہ تو جانتا ہے، وہ تولے گا، کیا ہوگا؟ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، بنی آدم کے اعمال بھی تولے جائیں گے اور باتیں بھی تولی جائیں گی۔ ہاں، بہت سارے مسلمانوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان علم والوں کے لیے مدارس کے بارے میں کیا کیا ہم لوگ بولتے ہیں۔ ارے مدارس میں ہم دیتے ہیں تو کیا دیتے ہیں؟ زکوٰۃ دیتے ہیں زیادہ تر، اور بچے بھی دیتے ہیں تو کیسے دیتے ہیں؟ سوچے اس کے بارے میں۔ وقال مجاہد، حضرت مجاہد فرماتے، مجاہد کون ہے؟ جنہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو 30 مرتبہ قرآن سنایا، 30 مرتبہ۔ فرماتے ہیں کہ میں جب قرآن سناتا تھا کسی بھی آیت پہ پوچھ لیتا تھا حضرت اس کا شان نزول کیا ہے۔ علماء سے تعلق رکھو، اس لیے رکھو کہ ان کے علم سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ ہاں، یہ نیت ہے کہ دعا مل جائے گی، دعا تو کسی غریب کی بھی مل جائے گی، لیکن جو علم ہے اس کے لیے علماء سے محبت رکھو کہ ان کی حکمت بڑی باتیں ہمیں کچھ کام لگ جائے، ہماری آخرت بن جائے۔ خیر، تو قال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ،
حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ لفظ قسطاس انصاف کے معنی میں ہے رومی زبان میں، یعنی یہ مانتے کہ انصاف ہوگا، اب تولا جائے گا یا نہیں وہ اس کو نہیں مانتا۔ سوال یہ ہے کہ قرآن میں تو قسطاس کا لفظ آیا ہے، تو کیا اٹلی کی زبان قرآن میں بھی آئی، غیر عربی زبان لفظ آیا ہے؟ ہاں، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ میں تو ایک ہی بات سمجھتا ہوں کہ بھئی قرآن نے بیان کر دیا تو اب ہم کون پوچھتے رہے کہ عربی تھا کہ عربی، بات خلاص وہ ہے یہ عربی ہی۔ اب آدھوں نے کہا کہ 120 الفاظ ہے، کسی نے 69 کہا، لیکن ہمارا کام کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں تو عربی کے پیچھے لگنا چاہیے۔ ہم لوگ اپنا نام آئزیک نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے اسحاق ہیں۔ ہم مسلمان ہو کے بھی نام رکھتے ہیں آئزیک، قرآن میں اسحاق لکھا ہے۔ ایک صاحب کیا میں گیا کچھ دعا کے لیے، تو میں نے پوچھا کیا نام رکھا آئزیک؟ میں نے کہا میرا نام تو اسحاق ہے یار، اسحاق کر دو نے اس کا۔ میں نے کہا ایک ہی چیز ہے وہ، ہم عربی نام ہے یہ اور وہ انگلش نام ہے۔ اپنے گھروں کا ماحول بدلے، عربی ناموں کو جگہ دے، نبیوں کے ناموں کو جگہ دے۔ ہاں خیر، تو اس کے اوپر بھی علماء نے بحث کی ہے۔ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ وَهُوَ الْعَادِلُ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ۔ ابھی ایک بحث ہو گئی عربی زبان کے لینگویج کے اعتبار سے کہ مقسط تو انصاف کرنے والے کو کہتے ہیں اور قسط تو ظلم کو کہتے ہیں۔ سیدھی صاف ستھری بات مصباح اللغت میں ہے کہ قسط یقسط، قسطاً و قسوطاً کے معنی ہے ظلم کرنا، ہاں، اور نصر ضرب دونوں سے ہو تو اس کے معنی منصف ہونا۔ یوں کہہ دیجئے کہ لفظ متضاد معنی رکھتا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا القسط مصدر المقسط، مقسط کا مصدر قسط کیسے ہو سکتا ہے؟ اقسط یقسط اقساطا فہو مقسط، تو اقساط مصدر ہوا، قسط تو نہیں ہوا، وہ تو قسط کا مصدر ہے۔ علماء نے جواب دیا کہ لفظ قسط کے معنی ظلم کرنا اگر باب افعال میں لے جائے تو افعال کا خاصا سلب ماخذ ہے، تو ظلم کو ختم کر دیں گے تو انصاف ہو جائے گا۔ یہ ہے وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ، کہا جاتا ہے کہ قسط یہ مقسط کا مصدر ہے۔ وَهُوَ الْعَادِلُ، اور وہ عادل ہے، عادل کے معنی میں ہے۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، اور جو لفظ قاسط ہے وہ جائر کے معنی میں ہے۔ باب افعال کبھی سیرورت کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ حدیث دیکھیے، بہت سارے مضامین ہیں لیکن اب گھڑی بھی بتا رہی کہ بس بہت ہو گیا۔ وبه قال حدثنا احمد بن اسحاق قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو 3 مرتبہ لائے، ایک تو باب الایمان والنذور میں لائے اور دوسرا فضل التسبیح میں لائے، تسبیح کی فضیلت۔ فضل التسبیح کے اندر پہلی روایت وہ لائے کہ جو آدمی دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے گا اس کے گناہ جھڑ جائیں گے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ یہ حدیث ہے بخاری شریف کی۔ اس کے بعد یہ حدیث ہے، لیکن وہ زہیر بن حرب کی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد زہیر بن حرب ہے، اور یہاں پر استاد ہے احمد ابن اشکاب، اور تیسری جگہ قتیبہ ان کے استاد ہیں۔ فرق یہ ہے کہ اس حدیث میں کلمتان حبیبتان الی الرحمن، یہ لفظ یہاں ہے کہ 2 کلمے ہیں جو محبوب ہیں رحمان کو، لیکن جہاں فضل التسبیح ہے وہاں ہے کلمتان خفیفتان علی اللسان، 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان کے اوپر ہلکے ہیں۔ میں نے اپنے استاد کو کل فون کر کے کہا کہ میرے دل میں ایک بات آتی ہے، وہ یہ ہے کہ فضل التسبیح میں وہ روایت اس لیے لکھی کہ زبان پر ہلکا ہے تو بولنے والا جلدی بولے گا، کیونکہ اس کو تو ابھارنا ہے، فضیلت بتلائی گئی ہے تسبیح کی۔ بندے کو جب تسبیح بتلاتے ہیں بھائی آسان بتلانا ہے، آسان۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ جس میں پہلے ہلکا مانا ہے، زبان پر ہلکا ہونا،
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو وہاں پر بیان کیا جہاں تسبیح کی فضیلت بیان کی گئی، اور چونکہ یہاں وزن بتلانا ہے کہ تسبیح کا وزن کتنا ہے، تو کہا کہ کلیمتان حبیبتان الی الرحمن، رحمان کے نزدیک محبوب ہے۔ وہ آپ کوئی آدمی کسی آدمی کو ہدیہ دینے جاؤ اور وہ گھڑو ہدیہ ہے تو وہ تو اس آدمی کو دیکھ کر سمجھیں گے کہ کتنا گھڑو ہے۔ کوئی بڑا آدمی ہے اس کو اگر $1000 دو گے تو کیا دیا ہے، لیکن اگر کوئی بیچارہ ایسا کمزور اس کو تو 100 بھی دیں گے، ارے $100 اس نے مجھ کو ہے۔ تو اس مقام کے اوپر حبیبتان الی الرحمن جس میں مقدم ہے وہ حدیث لائے اور اس جگہ پر وہ حدیث لائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں فضل التسبیح کو بیان کیا ہے وہاں سبحان اللہ العظیم پہلے ہے، سبحان اللہ و بحمدہ بعد میں ہے، یہاں سبحان اللہ و بحمدہ پہلے ہے اور سبحان اللہ العظیم بعد میں ہے۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہاں عظیم کا لفظ ہے، عظیم پہلے لائے جس کے اندر طاقت کا معنی ہے، تو آپ جس کی تسبیح کر رہے ہیں وہ تو بڑا ہے۔ ہاں اب دیکھیے باب الایمان والنذور کے اندر وہ جو روایت نقل کی ہے اس کا باب یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی قسم کھائے کہ میں بولوں گا نہیں اور اس نے سبحان اللہ کہہ دیا تو وہ حانث ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس نے تو بولنے کی قسم کھائی دی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ وہاں پہ تقریباً مجھے یاد علامہ عینی یہ فرماتے کہ قسم کھانے والے کی نیت یہ ہے کہ میں کچھ بھی نہیں بولوں گا، تب تو وہ حانث ہو جانا چاہیے۔ مجھے ایک قصہ یاد آیا، میں سنا دیتا ہوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ آپ کے زمانے میں ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ رہ رہا تھا، بیوی عاجز تھی، پریشان تھی کہ اس سے جان کیسے چھوٹے۔ تو بیوی نے کہا، شوہر نے یہ کہہ دیا کہ اگر فجر سے پہلے پہلے میرے ساتھ بات نہیں کی تو نکاح سے باہر۔ بولتے ہیں تو بول دیا، آدمی غصے میں کیا کیا نہیں بولتا ہے۔ بولنے کے بعد پچھتا رہا ہے کہ اگر یہ صبح صادق تک نہیں بولی تو میری تو بات گئی۔ یہ امام صاحب کے پاس گئے، امام وہ حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کمپلین کی کہ میری غلطی ہو گئی۔ کہا کہ ایک کام کرو، اذان کا وقت کیا ہے؟ کہا 4:30 ہے فار ایگزامپل۔ کہا کہ آپ جا کے 4:15 بجے اذان دے دینا۔ کتنے بجے؟ 4:15 بجے۔ اس نے 4:15 بجے اذان دی اور گھرے پہنچا۔ کہا چلو اب میں چلی۔ کہا کہاں جا رہی ہے؟ ابھی تو صبح صادق نہیں ہوئی ہے، 4:15 بجے اذان ہوئی، وہ غلط اذان تھی، 4:30 بجے اذان تو ہوتی، اس کا ٹائم صبح صادق تو 4:30 کو ہوا۔ خیر یہ امام صاحب کی ایک ذہانت تھی اور اللہ نے ان کو جو فراست عطا فرمائی۔ ہم مسلمانوں کو امام صاحب کے مقام کو جاننا چاہیے۔ خیر اس کا وقت نہیں ہے لیکن ایک بات آ گئی تھی اس لیے میں نے آپ کو سنا دی۔ اس روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے آخر میں بیان کیا، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ طلباء کو سمجھنا چاہیے کہ تم اوپر سے نیچے تک سب پڑھتے پڑھتے آئے تھے، اب یہ مت سمجھنا کہ سب علم تو میرے پاس آ گیا، لیکن اب ذکر بھی باقی ہے۔ ہمارے دعوت و تبلیغ میں دو نمبر ساتھ رکھے ہیں نا، علم و ذکر، وہ اسی لیے رکھے ہیں تاکہ بیلنس تمہارا باقی رہے، ورنہ صرف علم ہی کے اندر چلے جاؤ گے، ذکر کی طرف نہیں جاؤ گے تو نقصان ہوگا۔ ہاں سبحان اللہ تعجب کے موقع پر پڑھا جاتا ہے، اللہ کی پاکی بیان کرنے کے لیے۔ اب اس کے اندر نحوی اعتبار سے سبحان ایک علم بن چکا ہے، علم ہے تو اس کی اضافت اللہ کی طرف کیسے ہو گئی؟ بس اتنا یاد رکھو کہ اسبح سبحان اللہ، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، وہ بحمدہ متلبسا بحمدہ، یہ حال ہے، واو حالیہ ہے یا واو عاطفہ ہے، اس میں مختلف اقوال ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ میں تسبیح کر رہا ہوں۔ تسبیح کیا سمجھتے ہو میرے بھائی؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کو اس لیے آخر میں لائے کہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب مجلس ختم ہوتی ہے تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیہ پڑھتے ہیں کہ ہم لوگ تو تعلیم کے بعد پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ کہاں پڑھنے کی؟ جہاں کوئی برائی ہو گئی۔ میں نہیں کہتا کہ تعلیم کے بعد مت پڑھنا، وہ چالو رکھنا، لیکن کہیں ایسے بیٹھ گئے اور کچھ الٹی بات ہو گئی، کسی کا چوپڑا کھول دیا آپ نے، کسی کی بک کھول کے بیٹھ گئے، وہاں پہ یہ دعا پڑھو تاکہ کفارہ مجلس ہو جائے۔ ہمارے حضرت الاستاذ مولانا شیر علی صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ بھئی یہ دعا تو ایسی جگہ پڑھنی۔ ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر جنتی لوگ جب جنت میں جائیں گے تو یہی کہیں گے، دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام،
وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب تحیتہم فیہا سلام. کیا ہے؟ دعواہم فیہا سبحانک اللہم سبحانک اللہم. امام راضی نے اس پہ اتنی بحث کر ڈالی، لیکن ایک بات یہ ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے، پرندہ جائے گا، اس کو کھانے کا ارادہ ہوگا کہ سبحانک اللہم سبحانک اللہ، وہ پرندہ آ جائے گا اور تیار ہو کے آپ کی خدمت میں یہ سبحانک اللہ. لیکن راضی ناراض اس توجیہ کے کہ کھانے کے لیے سبحانک اللہ. ارے بھائی جنت کی بات ہو رہی ہے، دنیا کی تو بات نہیں ہو رہی ہے. دوسری بات یہ ہے جو میرے ذہن میں آ رہی ہے، میں نے اپنے استاد کو کل اس کی تصدیق کے لیے میں نے فون کیا تو بتلایا، میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید میں تقریباً 7 یا 8 یا 10 صورتیں ایسی ہے کہ جس کا آخری مضمون تسبیح کا ہے. فسبح باسم ربک العظیم ہے. سورہ یاسین ختم ہوتی ہے فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. سورہ صافات ختم ہوتی ہے سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون. سورہ حاقہ ختم ہوتی ہے فسبح باسم ربک العظیم. سورہ واقعہ ختم ہوتی ہے. سورہ طور میں فسبح و ادبار النجوم، اور سورہ قاف کے اندر ہے وادبار السجود. تو قرآن کی بہت ساری آیتوں میں آخر میں تسبیح کا لفظ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق کے ساتھ متخلق ہو جاؤ، اسی پر چلتے رہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ. امام بخاری نے اس کے اوپر عمل کیا ہے، اس کے اوپر عمل کیا ہے کہ رات کے وقت آپ اللہ کے جب ستارے ڈوب جائے تب اللہ کی تسبیح بیان کرو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے آخر میں اس حدیث کو لا کر کہہ دیا کہ دیکھو 2 کلمے ہیں، کلمے تو نہیں کلام ہے، کلام، لیکن کلام کو بھی یعنی سینٹنس جس کو ہم لوگ کہتے ہیں انگلش میں سینٹنس، اور کلمہ ورڈ کو کہتے ہیں. لیکن عربی زبان میں کلمے کو کلام بھی کہا جاتا ہے. جیسے ہم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے، وہ پورا کلام ہے، پوری بات ہے، کلمہ نہیں ہے صرف. اسے کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت، یہ سب کلام ہے. تو امام بخاری نے یہ حدیث نقل کی کلمتان، 2 کلمے ہیں، 2 کلام ہیں، حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بڑے پیارے ہیں. صفت رحمان لائے، اللہ کی کوئی اور سمد یا کوئی اور صفت نہیں لائے، رحمان لائے. کیوں لائے؟ اس لیے کہ تھوڑے عمل پہ راضی ہو جانا اور زیادہ ثواب دینا وہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے، اس لیے لفظ رحمان لائے. اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے جو سجا کی رعایت کی گئی ہے، القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ. یہ 2 آتا ہے نا ایک خاص انداز آخری لفظ کا، یہاں بھی ایسا ہی ہوا ہے. کلمتان حبیبتان، حبیبتان پیارے. پیارے کا کیا مطلب؟ جو پڑھنے والا ہوگا وہ پیارا ہو جائے گا. یہ حبیبتان، حبیب پیارے کو کہتے ہیں. کہ پیار کا کیا مطلب؟ کہا کہ بھلائی پہنچے گی. آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کو بھلائی پہنچاتا ہے. تو جو آدمی ان کلمات کو پڑھے گا اس کو اللہ تعالیٰ، وہ اللہ کا پیارا ہو جائے گا. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں فضل التسبیح بیان کی، وہاں روایت نقل کی کہ جو آدمی دن میں 100 مرتبہ پڑھے گا تو 100 مرتبہ کیسے پڑھے؟ طیبی تو یوں فرماتے، علامہ طیبی کے حوالے سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے لکھا کہ کسی بھی وقت پڑھ لے، لیکن بہتر یہ ہے کہ صبح کے وقت میں پڑھو. مجھے ایک بات یاد آئی کہ جب مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت گنج مراد آبادی فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے نصیحت فرمائی کہ ایک کام کرنا، 200 مرتبہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا اور 200 مرتبہ قل هو اللہ کی سورت پڑھنا. فرمایا کہ میں کہتا تو ہوں لیکن مجھ سے ہوتا ہے. اللہ کے فضل سے سبحان اللہ بحمدہ والا عمل تو کچھ ہو جاتا ہے، لیکن کہ سورہ اخلاص والا قابو میں نہیں آ رہا ہے. دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور دیکھو آج کی مجلس کا آپ لوگوں کو یہ عمل لے کر جانا چاہیے کہ روزانہ صبح میں 200 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ پڑھنے کا معمول بنا لیں. اور انشاءاللہ آپ اس کے نتائج دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے ترقی عطا فرمائے گا. یہ مشاہد چیز ہے. کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلام ہے، 2 کلمے ہیں جو رحمان کو بڑے پیارے ہیں. کلمتان موصوف ہے، حبیبتان الی الرحمن صفت اول ہے، خفیفتان علی اللسان صفت ثانیہ ہے، ثقیلتان فی المیزان صفت ثالثہ ہے. یہ سب مل کر مبتدأ ہو سکتا ہے اور بعد والا جملہ خبر ہو سکتا ہے. لیکن اکثر علماء فرماتے ہیں جیسے کہ ہمارے حضرت مولانا یوسف صاحب احمد برکاتہ نے فرمایا کہ یہ خبر مقدم ہے اور مبتدا مؤخر ہے. کبھی کبھی
آدمی کوئی کسی چیز میں انٹرسٹ پیدا کرنے کے لیے ایسا کرتا ہے کہ تو جیسے ابھی نمبر بیان کیے جائیں، بھائی نمبر پہلے تیسرے نمبر کو بیان کرے کہ تیسرے نمبر پہ یہ آیا ہے، تو جتنے ہوں گے تو سوچیں گے کہ میرا ہو سکتا ہے دوسرا ہو، پھر دوسرا بولیں گے تو سوچیں گے ہو سکتا ہے میرا پہلا ہو۔ تو لوگوں کی طلب پیدا کرنے کے لیے بھی ایسا کیا جاتا ہے تو پہلے خبر بیان کی۔ لیکن ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ بھائی جو جیسا ہے ویسا رہنے دو، مبتدا پہلے ہوتا ہے تو اس کو پہلے رہنے دو، خبر بعد میں ہوتی ہے تو اس کو خبر بعد میں رہنے دو۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان، تسبیح کے اندر سب سے بڑی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمام نقائص سے پاک کر۔ پرسوں جمعہ میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو جبریل امین نے کہا کہ اب آگے ذرا سنبھل کے آپ چلے جائیں، تو 70,000 پردے اور ہر پردے کے بیچ میں 500 سال کا فاصلہ، حضور جا رہے اکیلے، ظاہری بات ہے اکیلا آدمی وحشت تو محسوس کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کی آواز میں کہا کہ قف فإن ربک یصلی، ارے چپ رہو، ابھی رک جاؤ، تمہارا رب ابھی نماز پڑھ رہا ہے۔ نماز کا مطلب جیسے نوارا پڑھتے وہ نہیں، اللہ تعالیٰ تسبیح کر رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ سبحانی سبحانی سبقت رحمتی علی غضبی، یہ اللہ کی تسبیح ہے کہ میری ذات پاک ہے، اور وہ اللہ کو حق ہے کہ اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ تو پہلے سبحان اللہ کا لفظ لائے، بعد میں وہ بھی حمدہ لائے، بعد میں حمد۔ دیکھو ڈاکٹر جو علاج کرتے ہیں اس میں ڈاکٹری اعتبار سے دو طریقے، ایک طریقہ تو یہ ہے جیسے حکمت کا کہ اس کو مسہل دوا دے دو، مسہل جانتے ہو پیٹ صاف کرنے کی، اس کے بعد اس کو تقویت کی دوا دو، اور ایک ڈائریا جس سے ہو جاؤ ایسی دوائی دے دو، اب وہ آدمی کو شفا ہو گیا، اب اس کو طاقت کی دوا۔ لیکن انگریزی دوا والے کہتے کچھ نہیں، کھاتے رہو جو کھانا ہو، یہ گولی کھاؤ جاؤ، تمہارا جو ہونے والا ہو جائے گا وہ تو بعد میں ہے۔ حکمت والے کہتے کہ نہیں، پہلے صاف کرو، صاف کرنے کے بعد ڈالو۔ ابھی کیا ہوا کہ اثر میں لایا تو اثر کے پہلے سے شیشی کے اندر اثر تھا، اس کو خالی کر کے دوسرا بھرا، تو دوسرے والے کی جو طاقت تھی وہ کمزور ہو گئی، تو پہلے کو اچھی طرح صاف نہیں کیا۔ اس مقام کے اوپر پہلے تخلیہ ہے، بعد میں تحلیہ ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے ختم کیا جاتا ہے اور الا اللہ کے ذریعے اندر پیدا کیا جاتا ہے، یہ ہے پہلے نفی پھر اثبات۔ تو پہلے سبحان اللہ و بحمدہ، و بحمدہ کے اندر اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے، سبحان اللہ العظیم۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو کلمے ہلکے ہیں، ایک طرف فرمانے کہ بہت بھاری ہے، ایک طرف فرما رہے ہیں کہ ہلکے ہیں۔ زبان پر ہلکے، ترازو میں بھاری ہے۔ زبان پر ہلکے کیوں ہے؟ اس میں وہ حروف نہیں ہے جس میں ثقل پیدا ہوتا ہے، جس کو بولنے میں کچھ ٹربل محسوس ہوتی ہے، ایسے حروف نہیں ہے، اس لیے وہ آسانی سے نکل جائیں گے، اس لیے زبان پہ ہلکے ہیں، اور اس میں زیادہ دیر بھی نہیں لگتی۔ آپ لوگ بیٹھے 4-5 منٹ کے اندر ہو جائیں گے، پڑھ لیں گے آپ، زیادہ وقت نہیں لگے گا اس میں۔ اور بوجھل ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ پیارے ہیں، اس وجہ سے ارے بوجھ کیسے آ گیا اس میں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نیکی کوئی بھی ہو وہ مشکل تو ہوتی ہے، اس کو کرنا مشکل ہے۔ حضور نے پہلے فرما دیا کہ بھائی زبان پہ ہلکے، چلو تو ہلکے ہوں گے تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ ارے اس سے پہلے بتلا دیا کہ حبیبتان الی الرحمن، وہ تو پیارے ہیں اللہ کو، ارے اللہ کو پیارے ہیں تو پھر بھاری تو نہیں ہوتا، نہیں وہ تو بہت آسان ہے۔ تو نیکی کرنا کیوں بھاری پڑتا ہے؟ حافظ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اس وجہ سے کہ نیکی کی مٹھاس غائب ہو جاتی ہے اور کرواہٹ موجود ہوتی ہے۔ برائی اس لیے اچھی لگتی ہے کہ اس کی مٹھاس موجود ہوتی ہے، کرواہٹ غائب ہوتی ہے، یہ وجہ ہے۔ اور ثقل اللہ کے نزدیک پیارے ہیں، اس لیے کہ بندہ جب کہتا ہے سبحان اللہ بحمدہ سبحان، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام کے اوپر لکھا ہے اپنی تفسیر کے اندر کہ سبحان اللہ و بحمدہ، اس کے اندر سبحان اللہ میں ایک طرف تنزیہ ہے، اللہ کی پاکی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی توحید بھی موجود ہے، اور وہ بھی حمدہ میں اللہ کی تعریف ہے لیکن اس میں تنزیہ بھی موجود ہے۔ لیکن دلالت مطابقی اور تضمنی، یہ منطق کے الفاظ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ایک مطابقی ہے یعنی اس کے لیے لایا گیا ہے،
اور ایک التزامی اس کے ساتھ ساتھ وہ آ گیا ہے، اس کو التزامی کہتے ہیں، دلالت مطابقی اور التزامی۔ تو سبحان اللہ کے اندر توحید آ گئی ہے التزامی طور پر، اور تنزیہ آئی ہے تضمنی طور پر، مطابقی طور پر، اور وہ التزامی۔ اچھا، اور دوسرے وَبِحَمْدِهِ کے اندر تنزیہ آ گئی ہے، اصل تو اس میں توحید ہے۔ اب سوال یہ کہ کیا لا الہ الا اللہ سے کلمہ بڑھ جائے گا؟ کہانی نہیں، لا الہ الا اللہ سے نہیں بڑھ سکے گا، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ میں کلیئرلی توحید ہے، اور اس کے ساتھ تنزیہ معلوم ہو رہی ہے۔ یہاں کلیئرلی توحید نہیں ہے، یہ تو فاقی ہے۔ خیر یہ بہت ہی گہری بات ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ آخری روایت اور پہلی روایت کے ساتھ کیا مناسبت ہے؟ دیکھیے یہ جو روایت ہے وہ غریب ہے، سند غریب ہے۔ غریب کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری کے جو استاد ہے وہ ایک ہی طرح کے، جس کسی استاد سے انہوں نے سنا بس وہی سند آتی ہے۔ یہاں جو تین میں نے روایتیں دیکھی، ایک زہیر ابن حرب جو استاد امام بخاری کے، ایک ہی سند ہے، کیونکہ انہوں نے نقل کیا ہے اپنے استاد محمد بن فضیل سے، اور انہوں نے عمارہ بن قعقاع سے، انہوں نے ابو زرع سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے۔ وہی قتیبہ بن سعید کی بھی وہی روایت ہے، کہا یہ حدیث بھی غریب سند سے، پہلی روایت بھی غریب سند سے۔ پہلی روایت حمیدی سے ہے جس کا مادہ حمد ہے، اور یہ آخری حدیث بھی احمد ابن اشکار سے جو حمد سے بنا ہوا ہے۔ خیر خلاصہ کلام یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی ترتیب کے ساتھ اس کتاب کو ختم کیا، اور ہم لوگوں کو بتا دیا کہ دیکھو میزان کو سامنے رکھو۔ میزان ہوگا کیسا ہوگا؟ بعض روایت میں نے پڑھا اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو فرمائیں گے کہ آدم کھڑے رہو وہاں، میزان عمل کے سامنے کھڑے رہیں گے، میں تیرے اولاد کے ساتھ ظلم تو نہیں کرتا، دیکھو۔ اور جو دیکھنے والا فرشتہ ہوگا وہ جبریل ہوگا، اور نامے اور جو ترازو جو پلڑے ہوں گے، ایک پلڑا جو نیکیوں والا ہوگا وہ جنت کی طرف ہوگا، برائیوں والا جو پلڑا ہوگا وہ جہنم کے ساتھ ملا ہوا ہوگا۔ اب جدھر کا بھاری ہوگا ادھر سے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کچھ نظام ایسا بھی ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت دیتے۔ 70,000 کے بارے میں تو آیا کہ جو لا یتطیرون، جو بدفالی نہیں لیتے، جھاڑ پھونک نہیں کراتے، اور گدواتے نہیں ہیں، ٹیٹو نہیں کراتے، یہ سب اگر ہو تو ختم کر دینا۔ خیر تو 70,000 بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، اللہ ہمیں بھی بنا دے۔ اور بعض روایت میں کہ ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے، یہ بھی بعض روایت میں ہے، تو ان کا حساب نہیں ہوگا۔ اور کفار کافر کے کفر کا وزن ہوگا کہ نہیں؟ بعض علماء منع فرماتے اگر کفار کے اعمال کا وزن ہو تو کیسے ہوگا؟ اس کا کفر ہوگا، اس کی برائیاں ہوگی، اور اس نے دنیا کے اعتبار سے جو نیکی سمجھتا تھا وہ ہوگی، کوئی طاقت نہیں ہوگی، اس کے ایمان کے بغیر تو کوئی عمل مقبول نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ترازو بھی تیار رکھا ہے، اور جنت اور جہنم کو بھی تیار رکھا ہے۔ آپ کہیں گے کہ جنت جہنم کو تیار رکھا ہے تو کیا قیامت آئے گی تو ختم نہیں ہو جائیں گے؟ پھر جنت بنانے کی کیا ضرورت؟ بعض علماء نے جواب دیا کہ جنت قرآن میں تو یہ ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، جب سور میں پھونکا جائے گا تو سب ختم ہو جائیں گے، الا من شاء اللہ، مگر وہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب ختم ہوں گے مگر وہ جو اللہ چاہے۔ اب بعض علماء فرماتے ہیں کہ آسمان کے اوپر جنت تو ہے، اور جہنم تو زمین کے نیچے ہے، ساتھ زمین کے نیچے، تو یہ تو زمین اور آسمان کے بیچ والوں کی بات ہے کہ سب بے ہوش ہو جائیں گے، ان کے بارے میں یہ بات نہیں ہے۔ خیر یہ ایک اختلافی چیز ہے۔ تو جنت اور جہنم اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے، اور جنت تیار رکھی ہے متقی اور پرہیزگاروں کے لیے، جہنم تیار کر رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کے لیے۔ اس لیے ہم لوگوں کو اپنی زندگی کے اندر سوچنا چاہیے کہ میرے جو اعمال ہو رہے ہیں کیا قیامت کے میدان میں وزنی ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کیا ہوگا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جتنی روایتیں جمع کی ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف یہی حدیث صحیح ہے۔ ہاں بہت سارے لوگوں کو دھوکہ ہو گیا ہے کہ شب برات تو بخاری اور مسلم میں نہیں ہے، اس سے ہم نہیں مانتے۔ ارے خود دونوں نے کہا ہے کہ ہم نے جتنی حدیثیں لکھی سب صحیح ہے، لیکن جتنی صحیح ہے وہ سب نہیں لکھ ڈالی، جتنی صحیح ہے وہ سب ہم نے نہیں لکھ ڈالی، ہم نے جتنا لکھا ہے وہ سب صحیح ہے، اس کے علاوہ اور بھی صحیح ہے۔
اب ترمذی نے لکھا ہو، ابن ماجہ نے لکھا ہو، طبرانی نے لکھا ہو، تو پھر ہمیں تحقیق کرنی پڑے گی۔ اس کا کوئی مطلب ہے کہ آج کل اس طرح کی باتیں چل رہی ہے کہ کسی بھی چیز کو، ابھی ایک صاحب نے یہ کہہ دیا کہ قبرستان میں ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کر سکتے، جو کیا پتہ نہیں اس کا نام بھی ایسا نجیب جیسا ہے، پتہ نہیں کیا، جرجس نام، ہاں، اس نے یہ کہہ دیا کہ حدیث میں کہیں نہیں ہے حضور نے ہاتھ اٹھائے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے حضور کو قبرستان میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، قبر کی طرف ہاتھ نہ اٹھائے کہ لوگوں کو شک ہوگا کہ یہ قبر سے مانگ رہا ہے، قبلے کی طرف رخ کر دے۔ لیکن جو چیز ہے آج کے دور میں احادیث شریفہ معلوم کرنا اور اس کو پڑھنا، سننا، علماء کی مجلس میں جانا اس لیے ضروری ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرماوے۔ ابھی